اس وقت دنیا کا ہر شریف انسان بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کی روح مضطرب رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے یا ہمارے مفکرین اور علماء کہتے تھے کہ لوگ گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، اور اب ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ گناہوں سے بھی اب آگے کفر کی طرف جا رہے ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، بدعات کی طرف جا رہے ہیں، خرافات کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صورتحال ہے۔ بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، زنا بڑھ رہا ہے، شراب نوشی بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی، سارے جرائم کی وجہ صرف ایک ہے، دل میں اللہ کا خوف نہ ہونا، دل میں خشیت ربانی نہ ہونا۔ اس لیے کہ جب دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، پھر انسان زنا کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے، انسان شراب کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے، انسان جوے کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے، انسان جرائم کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے سب کو، جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی برائیاں کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو انسان وہ سب کچھ کر لے گا جس کی اس سے توقع نہیں ہے، اور جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، پھر وہ مسجدوں کو ویران نہیں کرے گا بلکہ وہ خدا خانے کو آباد کرے گا، وہ شراب کے اڈوں کو آباد نہیں کرے گا بلکہ وہ عبادت گاہوں کو آباد کرے گا۔ اس وقت ضرورت ہے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی، اللہ کی خشیت پیدا کرنے کی، اور اللہ کا ڈر بازاروں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا ڈر، اللہ اکبر، یوں ہی کہیں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا خوف مشروط کر دیا گیا ہے علم کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ پتا چلا جب علم آتا ہے تو اللہ کا ڈر آتا ہے، علم آتا ہے اللہ کا خوف آتا ہے، علم آتا ہے اللہ کی خشیت آتی ہے۔ اللہ اکبر، خوف الہی اگر حاصل کرنا ہے تو پہلے علم حاصل کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، پوری دنیا کا چکر لگا کر کے دیکھیے، آپ کسی ڈاکٹر کو شراب پیتے تو دیکھیں گے، آپ کسی انجینئر کو شراب پیتے تو دیکھیں گے، آپ کسی ٹیچر کو بھی دنیاوی شراب پیتے دیکھیں گے، مگر کسی عالم کو آپ کبھی شراب پیتے نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اور جگہ پر خدا کا خوف نہیں ہے لیکن یہاں خوف خدا موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ نے بم برساتے یا دہشت گردی کرتے ہوئے انجینئر اور سائنسدانوں کو تو دیکھا ہوگا، مگر کسی عالم کو آپ نے کبھی بم برساتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ جان لینے والے ہیں، اور یہ علماء ہیں جو مردوں کو ٹھوکر لگاتے ہیں تو لوگوں کے اندر جان آ جاتی ہے۔ ارے شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ وہ کسی خانقاہ کے شیخ بعد میں ہے، پہلے وہ جامعہ نظامیہ کے ایک طالب علم ہے، فارغ التحصیل ہے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ ہم ڈاکٹری کا انکار نہیں کر رہے، ہم سائنس کی توہین نہیں کر رہے، لیکن اللہ کی خشیت اگر دل میں پیدا ہوتی ہے تو علم، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ٹیچر بنائیں، سائنسداں، سب کچھ بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ۔ پہلے مسلمان، انبیاء کی فکر یہی ہے، انبیاء کی فکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعائے خلیل ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہ فکر نہیں کی وہ تاجر بنے، یہ فکر نہیں کی وہ کھائیں گے کیا، وہ کمائیں، یہ تو وعدہ ہے۔ جو قدرت کتوں کو کھلاتی ہے وہ انسان کو نہ کھلائے گی۔
جو چونٹیوں کو رزق دیتی ہے، اشرف المخلوقات کو وہ خدا رزق نہ دے؟ اللہ نے کہاں رزق دیا ہمیں؟ جب ماں کے پیٹ میں ہم تھے، جہاں نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی جا سکتا تھا، نہ سوئی جا سکتی تھی، بڑھ کے کہوں کہ وہاں کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا، وہاں تصور اور تخیل بھی نہیں جا سکتا تھا، میرے اللہ نے جو رزاق مطلق ہے ماں کے پیٹ میں ہمیں روزی پہنچائی۔ تو جو ماں کے پیٹ میں روزی دے سکتا ہے، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روزی دیتا ہے وہ قبر کے پیٹ میں بھی روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ایسا رزاق ہے۔ لیکن غور کیجئے، خلیل اللہ کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے بچے کھائیں گے کیا، میرے بچے کریں گے کیا، بلکہ فکر یہ تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے بھی قائم صلاۃ رکھنے والا بنا اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا اور میری دعا کو قبول فرما۔ آپ مجھے بتائیں، صحیح کہنا مسلمانوں، مسلمان ہو، اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے ہم صبح 6 بجے جگاتے ہیں، کبھی ہم نے صبح 6 بجے فجر کی نماز کے لیے بھی اپنے بچوں کو جگایا؟ ہم نے ٹیوشن نہ جانے پر اپنے بچوں کو مارا تو ہے، کیا کبھی ہم نے نماز نہیں پڑھنے پر بھی اپنے بچوں کو مارا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، میں پھر کہہ رہا ہوں، دنیاوی ڈگریوں کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن پہلے نمبر پر مسلمان، اول درجہ اسلام کا، دین کا درجہ پہلے۔ کچھ بھی بناؤ پہلے مسلمان بناؤ، پہلے ان کو ایمان کی دولت عطا کرو، ان کے سینوں میں اللہ کی خشیت اور خوف پیدا کرو۔ وجہ، جو بچہ مسلمان بنے گا، اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈگری حاصل نہ بھی کر سکا تو کامیاب رہے گا۔ پھر کہتا ہوں ڈگری کے ہم مخالف نہیں، لیکن پہلے نمبر پر دین ہے، دین۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر دین اپنے بچوں کو نہ پڑھایا، اگر دین نہیں پڑھایا اپنے بچوں کو اور صرف دنیاوی تعلیم دے دی، اندازہ نتیجہ کیا نکلے گا پتہ ہے؟ ایک مفکر نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس نے یہ لکھا کہ ڈاکٹر بن کر کے ایک بچہ پڑھ کر اپنے گھر آتا ہے اور چند دوست اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی ماں کا تعارف اس طرح کراتا ہے کہ یہ بڑھیا جو ہے نا، یہ میرے گھر میں کام والی ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی عالم کو یہ کہتے دیکھا؟ کیا کبھی کسی عالم کو آپ نے یہ کہتے سنا؟ آج ہم اپنے بچوں کو سب دے رہے ہیں، اسلام نہیں دے پا رہے، اور جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں جرائم ہوں گے، جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں کرپشن ہوگا، جہاں دینی تعلیم نہیں ہو۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیم کا فقدان ہے، ماں باپ کے حقوق کیوں ادا نہیں ہو رہے، حقوق والدین سے کیوں آنکھیں چرائی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب دیا، بچے کو اسلام نہیں دیا، اسلامی تعلیم نہیں دی۔ اگر ہم نے دینی تعلیم اپنے بچوں کو دی ہوئی ہوتی تو ہمارا بچہ ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کو گھر سے نہ نکالتا، بلکہ اس کی نگاہ میں یہ حدیث ہوتی، الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر! آج ماؤں کی توہین ہو رہی ہے، باپ کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے، باپ کوئی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، میں پھر کہتا ہوں، پڑھے لکھوں کے ہم جو ہے مخالف نہیں ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ، اللہ اکبر، کیا موبائل پر گندی فلمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن وہ عالم